میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ لے کے تلوار فاروق گھر سے، لے کے تلوار فاروق گھر سے، قتل کرنے چلے تھے نبی کو۔ پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، میرے محبوب کلمہ پڑھا دے۔ میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا۔ بے حیا چاہے جتنی سزا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ علیہم وأثابهم فتحا قریبا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اس مبارک سلسلے کی تاریخ اسلام کی 34ویں مجلس میں ہم سب آج یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ بات چل رہی ہے اسلام کی مبارک تاریخ کی، اور آپ کے سامنے تفصیل آئی
کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بعد اس امت کو جو پاکیزہ نظام دیا گیا، خیر والا نظام دیا گیا، وہ نظام خلافت راشدہ کا کہلاتا ہے۔ خلافت راشدہ میں سب سے پہلا دور خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور ان کی کل مدت خلافت 2 سال 3 مہینے ہے۔ خلیفہ دوم بالاتفاق اور بالاجماع حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کیے گئے، اور ان کو کافی عرصہ خلافت کے منصب پر فائز رہنے کو ملا۔ ان کی کل مدت خلافت 10 سال 6 مہینے اور 10 دن تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، آپ کے سامنے پچھلی مجلسوں میں اس کی تفصیل آئی، تو زخمی ہونے کے بعد جو سب سے پہلا عمل کیا اور اس کی فکر کی وہ یہ تھا کہ میرے بعد خلافت کے اس منصب کے لیے کس کو طے کیا جائے۔ اس انتخاب کے لیے پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شورا تشکیل دی گئی، کچھ صحابہ اکرام مقرر کیے گئے، اور ان صحابہ کی تعداد کل کتنی تھی؟ 6 صحابہ اکرام تھے، اور ان سے کہا گیا کہ ان 6 میں سے جس ایک شخصیت پر 5 باقی منتخب ہو جائیں تو وہ امت کے خلیفہ بن جائیں گے۔ تو تمام نے بالاتفاق بغیر کسی تعمل کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس امت کا تیسرا خلیفہ مقرر فرمایا، اور یہ خلیفہ سوم مقرر ہو گئے۔ آج کی مجلس سے انشاءاللہ ہم بات شروع کر رہے ہیں خلافت راشدہ کے تیسرے مبارک اور سنہرے دور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بارے میں۔ جی، ان کے دور خلافت سے متعلق بھی جو ان کی زندگی ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو ولادت تا خلافت ہے، پیدائش سے لے کر اس دن تک جس دن اس امت کے خلیفہ بنائے گئے۔ دوسرا حصہ زندگی کا وہ ہوگا جو خلافت تا وفات ہے۔ آج انشاءاللہ ہم بات شروع کریں گے ولادت تا خلافت پہ۔ جی، ولادت تا خلافت میں 3 باتیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ سب سے پہلی چیز نام و نسب، دوسری بات عہد جاہلیت، اس لیے کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی آنکھ کھلی تو اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی، آپ کی بعثت نہیں ہوئی، آپ کو نبوت عطا نہیں کی گئی تھی، اور یہ جو عرصہ ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ عہد جاہلیت کا۔ اگر کسی شخص پر یہ عہد جاہلیت گزرا ہو تو آپ بتائیں کہ کیا اس عرصے کے گزرنے پر وہ آدمی قصوروار ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے دوستو؟ بھائی یہ تو اختیاری نہیں ہے نا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ابھی ہوئی نہیں، 40 سال پر جا کر آپ کو نبوت دی گئی، تو اس سے پہلے کا جتنا عرصہ ہے وہ خود بخود کیا کہلاتا ہے؟ عہد جاہلیت۔ اس عہد جاہلیت میں کسی کے ہونے کا یا پیدا ہونے کا یا زندگی گزارنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اس کی زندگی بھی جاہلیت والے اصولوں اور فکر پہ گزری ہو۔ یہ بات اس لیے زور دے کے عرض کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے بدباطن اور فاسد قسم کے لوگ ان حضرات ثلاثہ پہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت نہیں ملی تھی تو اس وقت ان 3 شخصیات کی کیا حیثیت تھی اور وہ کس طریقے پر تھے؟ یعنی بالفاظ دیگر وہ آپ کی زبان سے یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تک وہ اسلام کے طریقے پر نہیں تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اسلام کا آغاز ہی نہیں ہوا
اور جاہلیت کا زمانہ ایک ترتیب پہ گزر رہا ہے، تو اس میں ان حضرات کا کوئی قصور نہیں، اور بڑے بڑے لوگ اسی عرصے میں آ کے گزرے ہیں، اور بعد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو ایک بات کریں گے عہد جاہلیت پر کہ یہ عرصہ انہوں نے کیسے گزارا ہے۔ تیسری بات انشاءاللہ ہم کریں گے عہد اسلام پر کہ جب یہ اسلام کے اندر آئے تو اسلام میں ان کی زندگی کیسے گزری۔ جی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام و نسب، اس میں دو باتیں آج اچھی طرح سمجھ کر جانا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ان کا نام کیا ہے، خاندان کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کی ازواج و اولاد کون کون ہے۔ یہ کسی شخصیت کا ایک تعارف ہوا کرتا ہے۔ جی، آپ کا پورا نام عثمان ابن عفان ہے، آپ کی کنیت دو ہیں، ایک کنیت آپ کی کیا ہے، ابو عمر، ایک کنیت ہے ابو عمر، اس لیے کہ آگے جب بیٹوں کے نام آئیں گے تو دیکھ لیں گے کہ ایک بیٹے کا نام عمر ہے، اس نسبت سے آپ کی ایک کنیت کیا ہے، ابو عمر۔ دوسری کنیت اور اسی سے مشہور ہوئے زیادہ وہ تھی ابو عبداللہ، یہ بھی ان کے بیٹے۔ آپ کا لقب مشہور کیا ہے، ذو النورین۔ ذو النورین، نورین کہتے ہیں دو نور، اور ذو کے معنی ہوتے ہیں والا، دو نوروں والے، دو نور والے۔ اب آپ کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں، آپ کا یہ لقب کیوں پڑا؟ اس کی ایک توجیہ اور ایک وجہ تو وہ ہے جس کو تقریباً مسلمان صاحب کلمہ مسلمان جس سے واقف ہے، کہ آپ کو دو نوروں والا کیوں فرمایا گیا۔ ایک وجہ تو اس کی مشہور ہے نا، آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ جی، دنیا میں اور تاریخ انسانیت میں، دیکھیں جملہ یاد رکھیں، تاریخ انسانیت میں واحد شخصیت جن کے نکاح میں وقت کے پیغمبر کی دو بیٹیاں آئی، ان سے پہلے نہ کوئی گزرا، نہ ان کے بعد اب قیامت تک کوئی آ سکتا۔ یہ تو ہوا ہے کہ پیغمبر کی بیٹیوں کا ایک ایک بیٹی کا نکاح ایک ایک امتی سے ہوا ہے، لیکن یہ اس دنیا کے واحد خوش نصیب ہے کہ جن کے نکاح میں اولین اور آخرین کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آئیں، ایک ایک کر کے آئی۔ تو پیغمبر کی اولاد امت کے لیے نور کی طرح ہے۔ تو پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان دو نکاحوں کی وجہ سے ان کا لقب کیا پڑا، ذو النورین۔ ایک وجہ یہ تو بہت مشہور ہے۔ آج ایک دوسری وجہ بھی سمجھ کر جائیں جو علماء نے لکھی ہے اور بڑی اہم بات ہے، کہ ان کو ذو النورین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا ساری زندگی کا معمول رہا کہ کبھی رات کو تہجد کی نماز انہوں نے نہیں چھوڑی، حضرت عثمان رضی اللہ۔ اور اس سے بڑھ کر دوسری بات کہ تہجد کے قیام میں ان کا معمول تھا کہ ہر رات ایک قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ کیسے پاک صاف لوگ گزرے۔ تو علماء نے لکھا کہ ایک نور تو یہ ہے کہ انسان جب رات کی نماز پڑھتا ہے تو تہجد کی نماز مسلمان کے لیے نور ہے دوستو، یہ بڑی قسمت والی نماز ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ایک انہوں نے تہجد کا اہتمام کیا، فرمائے ایک نور تو یہ تھا ان کے پاس، اور دوسرا نور یہ تھا کہ اس میں پورے قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اب ذو النورین کی کتنی وجوہات ہو گئی؟ دونوں یاد رکھنی۔ والد کا نام عفان ابن ابو العاص، ان کی والدہ کا نام اروا بنت قریظ۔ ان کی ولادت کب ہوئی؟ عام الفیل کے 6 سال بعد۔ عام الفیل کون سا سال ہے؟ ہاتھیوں والا سال۔ کیا مطلب؟ جس سال ابرہہ ایک بادشاہ تھا جو یمن سے ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کے آیا تھا، اور کس مقصد سے آیا تھا؟ کہ خانہ کعبہ کو میں گرا دوں گا۔ پھر اللہ پاک کا عذاب آیا، سورہ فیل جس موقع پہ نازل ہوئی ہے نا، تو یہ عام الفیل کہلاتا ہے۔
اور یہ اتنا مشہور واقعہ تھا عرب میں کہ پھر کسی کی ولادت، کسی کی وفات کو بتانے کے لیے معیار بن گیا کہ بھئی جو فلاں سال تھا نا، اس سے 3 سال پہلے، اس کے 2 سال بعد، اس کے 5 سال بعد، تو یہ ایک معیار بن گیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ولادت عام الفیل کے کتنے سال بعد ہوئی؟ 6 سال کے بعد. اور اب آپ حضرات سے ایک سوال کرنے لگا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت عام الفیل کے بعد ہوئی یا پہلے ہوئی؟ بعد ہوئی. کتنے بعد؟ جی 50 یا 55 دن بعد نا، ٹھیک ہے نا، 50 یا 55 دن کے بعد. یہ 2 اقوال ملتے ہیں ان کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی عام الفیل کے 6 سال بعد. تو اس حساب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک سے کتنے چھوٹے ہو گئے؟ تقریباً 5 سال 10 مہینے چھوٹے ہو گئے. کل عمر کتنی پائی؟ 82 سال. سمجھ گئے جی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ اس بارے میں 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ پیدا ہوئے طائف میں. طائف مکہ مکرمہ کے قریب ایک خوبصورت علاقہ ہے جو اونچائی پر ہے اور بہت سرسبز و شاداب وادی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر طائف ہے وہ آپ کی سیرت کے باب میں بہت مشہور واقعہ ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ یہ جو مسجد عداس جہاں پر بنی ہے، مسجد عداس، یہ وہی جگہ تھی کہ اس کے قریب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گھر تھا اور یہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے. طائف میں ہوئی ہے، پھر بعد میں ان کی والدہ کے ساتھ یہ مکہ آئے ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ پیدا ہی مکہ مکرمہ کے اندر ہوئے ہیں. ان کے خاندان کے جو گھر تھے بنو امیہ کے، وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہ مسجد حرام کے قریب علاقہ تھا جہاں یہ پورا خاندان آباد تھا. جی. ازواج و اولاد، کتنے نکاح کیے اور نکاح سے کتنی اولاد ہوئی؟ اچھا، اب آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کل نکاح کتنے ہیں؟ 8. کتنے ہیں؟ یہ مسئلہ سمجھ لیں، کوئی مغالطہ نہ ہو جائے. ایک وقت میں ایک مسلمان امتی، اس کے نکاح میں کتنی بیویاں ہو سکتی ہے؟ 4 سے زیادہ نہیں. چاہے وہ کتنے بڑے درجے کا امتی ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر، تب بھی اس کے نکاح میں ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ عورتیں نہیں آ سکتی. تو یہ جو کہیں ملے گا نا کہ ان کی 9 بیویاں، 12 بیویاں، 11 بیویاں، تو اس کا مطلب ایک وقت میں نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلکہ انتقال ہوا تو ایک وقت میں 4 بیویوں سے زیادہ نہیں. تو یہ مختلف اوقات میں ان کی کتنی بیویاں رہی ہے؟ 8 بیویاں رہی. بات سمجھ گئے دوست؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو جتنے 8 نکاح ہوئے ہیں یہ سب بعد از اسلام کے ہیں. اسلام لانے کے بعد ان کے نکاح ہوئے ہیں. اسلام سے پہلے ان کا کوئی بھی نکاح نہیں ہوا ہے. سب سے پہلا نکاح جو ہوا وہ کن سے ہوا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اور چہیتی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. اچھا، یہ حضرت رقیہ وہ ہے کہ جن کا پہلے نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹے سے. آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں، ایک حضرت رقیہ، ایک حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما. ان دونوں کی نسبت پہلے طے ہوئی تھی کن سے؟ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے. ابو لہب، ایک کا نام تھا عتبہ، ایک کا نام تھا عتیبہ. عتبہ ابن ابی لہب اور عتیبہ ابن ابی لہب، یہ دونوں بھائی تھے. نسبت طے ہو گئی، نکاح ہو گیا. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اور دعوت شروع کی تو مقابلے پر سب سے پہلا آنے والا شخص کون تھا؟ ابو لہب تھا، جو تبت یدا ابی لہب وتب جو سورت اتری. تو ضد اور دشمنی پر یہ سب سے پہلے آیا. اور پھر اس بدبخت نے ایک بڑا بدترین منصوبہ اور فیصلہ یہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قلبی تکلیف دی جائے، آپ کے دل کو. تو
تو اس کے لیے اس نے کیا کیا، عتبہ اور عتیبہ کو بلایا اپنے بیٹوں کو، اور ان سے کہا کہ تم دونوں سے اس شخص کی بیٹی کے نکاح ہو گئے ہیں، لہٰذا تم دونوں ان کو طلاق دے دو ایک وقت میں، تاکہ ان کے دل کو تکلیف پہنچ جائے، اس لیے کہ اولاد تو دل کا معاملہ ہے نا، دل سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ تو عتبہ نے اور عتیبہ نے اور دونوں نے ایک وقت میں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما ان دونوں کو طلاق دے دی۔ اور جب یہ بات حضور علیہ السلام کو پتہ چلی تو آپ کے دل کو بہت تکلیف پہنچی، تو کسی نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے اور اللہ کے پیغمبر شدید تکلیف میں ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ معمولی درجے کے انسان نہیں تھے، ابھی جیسے بات شروع ہوگی، بہت بڑے خاندانی اور بہت بڑے سلسلے کے ایک تاجر سلسلے سے جڑے ہوئے تھے۔ تو آئے اور خود حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک صاحبزادی کا نکاح مجھ سے فرما دیں، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس نکاح کے نتیجے میں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام کیا ہے، عبداللہ ہے۔ دیکھیں ابھی کنیت گزری تھی نا، ابو عبداللہ۔ ان کا انتقال ہو گیا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو پھر اس کے بعد دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو تیسرے نمبر کی صاحبزادی ہیں، ان کا نکاح حضور علیہ السلام نے پھر حضرت عثمان سے کر لیا۔ یہ دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ ان سے کوئی اولاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ان سے نہیں ہوئی، اس لیے کہ حضرت ام کلثوم کا تقریباً نکاح کا عرصہ بیماری میں گزرا ہے، یہ بہت بیمار رہی ہے۔ اور غزوہ بدر کے موقع پر جب حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے بدر، تو یہی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی جو شدید بیمار تھی، اور چونکہ بدر میں جانے والوں کے فضائل تو بہت زیادہ تھے، اور پہلا موقع تھا کہ آپ علیہ السلام نے تقاضا کیا کہ بھئی کوئی نکلے ہمارے ساتھ، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بڑی چاہت تھی کہ میں بھی جاؤں، لیکن پیچھے یہ شدید بیمار بستر پہ، تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ رہ جائیں، آپ میری بیٹی کا خیال رکھیں اور آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ آپ کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ بہرحال ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے پیچھے، اور ان کی خدمت کی، لیکن جو اللہ کا فیصلہ تھا کہ کچھ دن بیمار رہنے کے بعد حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، اور بعین ہی وہ دن تھا جس دن غزوہ بدر میں فتح ہوئی، اور اس وقت ترتیب یہ تھی کہ فتح کی اطلاع واپسی ہونے سے پہلے ہی ایک ساتھی کو بھیج کر دے دی جاتی تھی۔ تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے نوجوان، ان سے حضور نے فرمایا آپ جا کر مدینہ میں اطلاع دے دو تاکہ وہ لوگ خوش ہو جائیں۔ تو جب حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ پہنچے مدینہ منورہ تو دیکھا کہ بھئی لوگ نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، تو کہا گیا کہ بھئی وہ سب بقی گئے ہوئے ہیں، ام کلثوم کی تدفین ہو رہی ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے آ کر حضرت عثمان کو کہا کہ میں بدر سے آیا ہوں، حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ تو حضرت عثمان فرماتے تھے کہ مجھے اب سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اللہ پاک کی اس نعمت پہ خوشی کا اظہار کر لوں یا حضور علیہ السلام کی صاحبزادی اور اپنی زوجہ کی وفات پر غم کا اظہار کر لوں، ان دو کیفیتوں کے مابین تھا۔ تو خیر یہ اس سے فارغ ہوئے، اور پھر حضور علیہ السلام جب بعد میں تشریف لائے آپ کو پتہ چلا، تو پھر آپ اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی قبر پہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے دعا فرمائی۔ یہ دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح کے اندر آئی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رہ تو گئے پیچھے، لیکن حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ہم جس جگہ سے گزرے، جس وادی سے گزرے، جہاں ہم نے قدم رکھا، تو ایک شخص ایسا تھا جو مدینہ میں تھا لیکن اس کا اجر بالکل ہمارے برابر تھا، ان کو پورا اجر ملا، اور بدر سے جو مال غنیمت ملا آپ نے فرمایا اس میں سے عثمان کا حصہ بھی نکالا جائے، تو ان کو پورا پورا حصہ دیا گیا۔ تیسرا نکاح ہوا فاختہ بنت غزوان، ان سے ایک بیٹے ہوئے عبداللہ اصغر۔ چوتھا نکاح ام عمر بنت جندب، ان سے 4 بیٹے اور ایک بیٹی ہے، ایک عمر، ایک خالد،
ایک ابان، ایک عمر اور ایک مریم، یہ ان سے ہوئی۔ یہ جو ابان ابن عثمان ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام عمر ہے، اور ان کی قبر شام میں ہے۔ ابھی ہم جو سفر سے ہو کے آئے تو حضرت ابان ابن عثمان کی قبر ہم دیکھ کر آئے ہیں شام کے اندر۔ باب الصغیر بہت بڑا قبرستان ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ، تابعین، صحابیات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت میں سے کافی حضرات مدفون ہیں۔ یہ بالکل اس کی تازہ تصویر جو ہم خود ساتھ لے کے آئے ہیں۔ یہ حضرت ابان ابن عثمان کی قبر ہے باہر سے۔ تقریباً صحابہ کی قبور کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اس لیے کہ وہاں کے جو احوال ہیں اس میں بعض لوگ، فاسد قسم کے لوگ، ان قبروں کی بے اکرامی پہ اتر آئے تھے، اس لیے یہ اندر سے حضرت ابان کی قبر ہے۔ جی آگے، 5واں نکاح ہوا فاطمہ بنت ولید سے، ان سے 3 بچے پیدا ہوئے، ولید، سعید اور ایک بچی ام سعد۔ 6واں نکاح ہوا ام البنین بنت عیینہ، ان سے ایک بیٹا عبد الملک پیدا ہوا۔ 7واں نکاح ہوا رملہ بنت شیبہ، ان سے 3 بیٹیاں عائشہ، ام ابان، ام عمر پیدا ہوئی۔ 8واں نکاح ہوا نائلہ بنت الفرافصہ، ان سے کوئی اولاد ان کی نہیں ہوئی۔ تو کل نکاح کتنے ہو گئے؟ 8 نکاح ہو گئے، اور ان 8 نکاحوں میں 2 صاحبزادیاں کن کی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دونوں کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اداس رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ تو ایک دن آپ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، حضرت عثمان کو ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ عثمان آپ پریشان نہ ہو، آپ کو اللہ پاک نے بڑی سعادت دی، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے آپ کے نکاح میں دے دیتا، اس لیے کہ آپ جیسا داماد کسی کو نہیں مل سکتا۔ جی، دوسری بات ہم کریں گے عہد جاہلیت پہ۔ جاہلیت کا عہد کیسے گزارا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے؟ اس جاہلیت کے دور میں بھی جب ہر خرابی زندہ تھی عرب میں، شراب ہے، بدکاریاں تھی، قتل و قتال تھا، فخر و مباحات، ہر غلط چیز تھی، لیکن اس زندگی میں بالکل سنجیدہ رہے، کسی غلط کام کے قریب نہیں گئے۔ اس لیے تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پورے عرصے میں ان کے 2 کام ملتے ہیں، ایک تجارت اور ایک سخاوت۔ سخاوت پہلے سے ان کے پاس تھی، ایسا نہیں تھا کہ بعد میں ہوئی۔ بہت بڑے تاجر بھی تھے، بہت بڑے درجے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارتی مال میں سے ایک بہت بڑا حصہ غریبوں میں تقسیم کر لیا کرتے تھے پہلے سے تجارت۔ تو یہ عام طور پہ چونکہ تجارتی منڈیاں جو لگتی تھی وہ شام میں اور یمن میں لگتی تھی، تو جس سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی نا، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، عین اس وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہاں پر تھے؟ تجارت کے سلسلے میں شام گئے ہوئے تھے۔ شام فرماتے ہیں وہاں ایک آدمی اطلاع لے کر آیا کہ مکہ مکرمہ میں عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل کے اندر ایک بات آ گئی کہ ان کی 40 سال کی زندگی تو ہمارے سامنے گزری ہے، ہم نے دیکھا ہے، تو لہٰذا اس وقت ہی میرے دل عفان رضی اللہ عنہ یہ اسلام لے آئے، اور یہ پوری زندگی انہوں نے سخاوت، بھرپور سخاوت کے اندر گزاری۔ جہاں کوئی پریشان، مجبور، بےکس، غلامی میں نظر آتا جا کے اس کو فوراً آزاد کر دیتے۔ جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں، مکہ مکرمہ کا ایک نقشہ ہے اور مسجد حرام ہے، اور یہ اس کے اطراف میں جو مختلف قبائل تھے ان کی آبادیاں تھیں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے ولادت تھی۔ بالکل اس کے برابر میں ایک علاقہ تھا جس کو کہتے تھے مساکن بنی امیہ، مساکن بنو امیہ، چونکہ ان کا تعلق بنو امیہ کے خاندان سے تھا، تو اسی مساکن بنی امیہ کی جو رہائش کا علاقہ تھا، اسی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش تھی یہاں پر۔ جی، عہد اسلام آپ نے ابھی سنا کہ کس نمبر پر یہ اسلام لائے؟ مردوں میں 4تھے نمبر پہ۔ جب اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد سے لے کر خلافت ملنے تک ان کو 3 زمانے ملے۔ ایک عہد نبوی، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کو دیکھا،
23 سال. دوسرا عہد صدیقی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا دور خلافت دیکھا. تیسرا عہد فاروقی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا پورا دور خلافت انہوں نے دیکھا ہے. اب ان تینوں ادوار میں ان کی زندگی کہاں رہی، کیسے گزری، کس کیفیت میں رہی، وہ آپ کے سامنے. عہد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسے گزری. اس میں آپ کو کل 6 باتیں ملیں گی. کتنی باتیں؟ 6 باتیں. پہلی بات یہ کہ اسلام لائے، قربانی کیا دی، ہجرت کی، جہاد میں کتنا حصہ لیا، سفارت میں ان کا بہت بڑا کردار تھا، جود و کرم اور سخاوت کے اعلیٰ منصب پر تھے. پہلی بات یہ کہ اسلام لے آئے. ابھی آپ نے سنا کہ شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں اطلاع ملی، اسی وقت دل میں بات آئی. جیسے ہی مکہ مکرمہ داخل ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے، ان کی دعوت پہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب اسلام تو لے آئے، لیکن آپ جانتے ہیں جیسے بعض قوموں میں، خاندانوں میں ایک نظام ہوتا ہے کہ ایک بڑا فرد ہوتا ہے جو سب پر ایک قیادت کرتا ہے. تو ان کے خاندان کے جو بڑے تھے وہ ان کے چچا تھے، سگے چچا، اور وہ سب ان میں سے کوئی ابھی اسلام میں نہیں آیا. ان کو پتہ چلا کہ بھئی ہمارے بھتیجے عثمان اسلام لے آئے. کہا بھئی اس نے تو ہماری ناک کاٹ دی. تو ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا کہ دیکھیں آپ نے فیصلہ کیا ہے، لیکن آپ سوچ لیں، نظر ثانی کر لیں. ایک دم تو ان پر ہاتھ اٹھانا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ کمزور نہیں تھے، بڑے مالدار، طاقتور، صاحب رائے انسان تھے. تو ایک دم تو ہاتھ نہیں اٹھ سکتا تھا. حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے میں سوچ چکا ہوں، میں اپنی رائے نہیں بدلوں گا. تو ان کے چچا نے خاندان والوں سے کہا کہ ان کو باندھ دیا جائے ان کو کچھ دن تک، تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور اس کو سوچنے کا موقع بھی مل جائے گا. تو مکہ مکرمہ میں ایک گھر کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو باندھ دیا گیا. کچھ دن ان کے گزرے، وہ آ کے ان سے پوچھتے تھے کہ شاید یہ اپنی رائے بدل دے، لیکن جو حضور علیہ السلام پہ کلمہ پڑھ چکا ہو، ایمان لا چکا ہو، وہ اپنی جگہ سے کیسے ہل سکتے تھے. تو کوئی بات جو ہے ان پہ کارگر نہیں ہوئے. بالآخر وہ لوگ بھی مجبور ہو گئے اور ان کو آزاد کر دیا. دوسرے نمبر پر جو ان کی قربانیاں ہیں دین اسلام کے لیے، وہ تو حد سے زیادہ ہے. بہت بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہے. جیسے آگے ابھی آئے گا کہ وہ صحابی ہے جو کہ ہجرت کے دونوں موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ تشریف لے گئے. آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھ گئی تو پہلا حکم آیا کہ ہجرت کر لی جائے. کہاں کی طرف؟ حبشہ کی طرف. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، جس میں گنے چنے افراد گئے، چند افراد اور چند عورتیں. اس پہلی ہجرت کے موقع پہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے. یہ ہجرت ہوئی تھی مکہ مکرمہ، جسے ہم سیرت میں پڑھ چکے ہیں. یہاں سے جدہ کے ساحل پہ جگہ ہے شعیبہ، یہاں سے یہ لوگ کشتی میں بیٹھے اور یہ آ گئے یہاں پر اکسوم، جو حبشہ کا دارالخلافہ ہے. آج بھی اکسوم ہے حبشہ میں، افریقہ میں. اس علاقے میں یہ لوگ آ گئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حبشہ کے بادشاہ اس وقت کون تھے؟ نجاشی تھے. نیک عادل بادشاہ تھے جو بعد میں ایمان بھی لے آئے. تو پہلی دفعہ جو ہجرت ہوئی اس میں بھی حضرت عثمان آ گئے اپنی اہلیہ کو لے کر. یہاں ایک افواہ پھیل گئی، ایک غلط اطلاع آئی. کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے مکہ والوں کے ساتھ اتفاق کر لیا ہے، جوڑ پیدا ہو گیا ہے، اختلاف ختم ہو گیا ہے، آپ لوگ واپس آ جائیں. تو یہ سمجھے کہ بھئی پردیس میں مسافری کی زندگی کیسے گزارے. تو خوش ہو کر یہ حضرات واپس مکہ آ گئے. جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ ایک جھوٹی خبر آ گئی تھی. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ پہلے سے دانت چبا رہے تھے غصے کے مارے. جب ان کو دیکھا تو اور زیادہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے. تو کچھ عرصے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ہجرت کر کے چلے جاؤ. تو اب زیادہ بڑی تعداد میں ایک جماعت آئی. پھر بھی حضرت عثمان اس میں شامل تھے. 2 مرتبہ حبشہ ہجرت کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے. اس لیے ان کا لقب ذوالنورین ہے، ذوالہجرتین ہے، اور آگے آئے گا ذوالبشارتین ہے. سمجھ رہے ہیں دوستوں؟
آپ کا لقب ہے ذو النورین، اس پہ بات ہو گئی نا، دو نور والے کیوں ہیں اس پہ بات ہو گئی. اور آپ کا لقب ہے ذو الہجرتین، 2 دفعہ ہجرت کی، تو سمجھ گئے نا، 2 دفعہ ہجرت. اور ایک لقب ہے ذو البشارتین، 2 دفعہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ابھی ہم بات کریں گے. جی، چوتھی بات یہ ہے کہ جہاد میں انہوں نے کتنی شرکت کی. سوائے غزوہ بدر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات میں بھرپور طریقے سے شریک ہوئے، کسی غزوے سے پیچھے نہیں رہے. صرف غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. اور کیوں نہیں ہوئے؟ ابھی بات آ گئی نا دوستوں آپ کے سامنے کہ آپ کی اہلیہ بیمار تھی جن کا نام کیا تھا؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ. ان کی وجہ سے رک گئے اور حضور علیہ السلام کے حکم پہ رک گئے، لیکن اس رکنے کے باوجود بھی بدر والے فضائل سے محروم نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا ایک شخص ایسا ہے جو ہمارے ساتھ نہیں آیا لیکن تمام فضائل اس کو بھی حاصل ہو گئے. تو جہاد میں ان کا بھرپور حصہ رہا، ساری زندگی رہا ان کا، کسی موقع پر پیچھے نہیں رہے. پانچویں ان کی خصوصیت ہے سفارت کی. سفیر آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے ملک کی نمائندگی کا ایک کردار ادا کرتا ہے. اگر سفیر کمزور ڈھیلا ہو تو اس سے ملک کی بڑی بدنامی ہوتی ہے، سفیر مضبوط ہو تو ملک کی بڑی نیک نامی ہوتی ہے. ان کے اندر مزاج میں بہت زیادہ، ایک تو با اخلاق تھے، بات کرنے کا سلیقہ بہت خوبصورت تھا، اس لیے کسی کی ان سے لڑائی نہیں تھی، ان کے مزاج سے کسی کو اختلاف نہیں تھا، اس لیے جب بھی ایسا موقع آتا تو ان کو آگے کر دیا جاتا. اور سب سے اہم ترین اور بھرپور کردار سفارت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کس موقع پر ادا کیا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر. صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ سیرت میں تفصیل سے بات آئی. صلح حدیبیہ کے موقع پر جیسے میں مختصراً عرض کر دوں، سن 6 ہجری مدینہ منورہ سے سن 6 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک خواب دیکھنے کے بعد آپ روانہ ہوئے عمرے کے لیے، احرام بھی باندھا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت کی کل تعداد کتنی تیار ہوئی؟ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، جس میں صحابیات بھی تھی، اور روانہ ہو گئے. اور چونکہ کوئی ارادہ ایسا نہیں تھا کہ ہم جا کے ان سے کوئی لڑیں گے یا مقابلہ ہوگا یا حملہ ہوگا، عمرہ کر کے آنا ہے. لیکن جب مکہ مکرمہ کے حدود کے قریب علاقہ ہے حدیبیہ کا، حدیبیہ کا آدھا حصہ مکہ مکرمہ میں ہے، آدھا حصہ مکہ مکرمہ سے باہر ہے حدیبیہ کا، یہ یاد رکھیں. اس لیے جو لوگ عمرے وغیرہ پہ جاتے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، تو اگر ایک عمرہ کر لے تو وہاں پھر دل چاہتا ہے میں دوسرا عمرہ کر لوں نا، تو مسجد عائشہ چلے جاتے ہیں، مسجد جعرانہ چلے جاتے ہیں، لوگ طائف چلے جاتے ہیں. ایک اہم ترین جگہ حدیبیہ بھی ہے، اس لیے اکثر لوگ علماء حضرات حدیبیہ آ جاتے ہیں. تو حدیبیہ میں مسئلہ یہ کہ اس کا آدھا حصہ مکہ کی حدود کے اندر ہے، آدھا باہر ہے. تو جو احرام باندھنے آئے گا اس کو اس حصے میں آنا پڑتا ہے جو مکہ کی حدود سے باہر ہے، وہاں آ کر احرام باندھ. تو جب حدیبیہ پہنچے تو انہوں نے راستہ روک دیا کہ آپ اندر نہیں آ سکتے. مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے، فارغ ہو کے فوراً واپسی کریں گے. انہوں نے کہا نہیں. 1400 صحابہ حدیبیہ میں بیٹھ گئے، سب حالت احرام میں. اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا تو جذبات میں اشتعال آتا ہے. تو اسی موقع پر ان کی طرف سے ایک بات چیت کے لیے ایک شخص آئے، سہیل ابن عمر، مکہ مکرمہ سے. سہیل ابن عمر بھی بڑے با اخلاق انسان تھے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیں تاکہ ہم جا کر ان سے بات چیت کر لیں، ترتیب طے ہو جائے، اختلاف نہ ہو جائے. تو مشورے میں سب نے کہا کہ بات چیت کے لیے کن کو بھیجا جائے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا، قاصد بنایا، اور یہ سہیل ابن عمر کے ساتھ چلے گئے. جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو چونکہ ان کا تو ایک بڑا تعلق رہا تھا، تجارتی بھی خاندانی بھی، تو انہوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا مکہ والوں نے، اور ان کا بڑا اکرام کیا، اور بات چیت ہوئی.
اور ان سے کہا کہ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جا کے اپنا عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، فارغ ہو کے جو مرضی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ طواف کرنا دور کی بات، میں حضور علیہ السلام کے بغیر خانہ کعبہ کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حدیبیہ میں ہوں اور عثمان عمرہ کر لے؟ ایسے وفادار لوگ تھے۔ تو خیر پھر بات چیت کی انہوں نے، بات چیت طے ہو گئی اور ایک معاہدے کی شکل بنی جو بعد میں صلح حدیبیہ کے نام سے ہوا۔ اسی موقع پر کسی نے غلط افواہ پھیلا دی حدیبیہ میں آ کر کے عثمان شہید کر دیے گئے، حالانکہ بالکل غلط اطلاع تھی۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اس زمانے کے دستور کے اعتبار سے قاصد کو قتل کرنا یہ اعلان جنگ تھا۔ آپ نے فرمایا اب تو ہم نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا قصاص نہ لے لیں۔ تو ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے حدیبیہ میں اور فرمائے تمام صحابہ آ کر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ اسی بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ سورۃ الفتح میں قرآن کریم کا 26واں پارہ ہے، سورۃ الفتح میں آیت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ پاک نے اس آیت میں اس درخت کا بھی ذکر فرمایا جس کے نیچے بیعت ہوئی، اس درخت کا بھی ذکر کیا۔ سب صحابہ ترتیب سے آتے رہے، بیعت ہوتی رہی، سب فارغ ہو گئے، اور جب سب فارغ ہو گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی نے کہا کہ اگر عثمان ہوتے تو ان کو بھی یہ سعادت مل جاتی۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا الٹا ہاتھ نیچے کیا، سیدھا ہاتھ اوپر کیا، فرمایا یہ جو ہے نا سیدھا ہاتھ کا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کو نیچے اپنے ہاتھ پہ رکھا، کہا عثمان نے بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اتنی بڑی سعادت ہے۔ تو جب یہ بیعت کا عمل ہوا تو اطلاع آ گئی کہ جی وہ تو بات غلط تھی، عثمان ابن عفان زندہ ہے، اور یہاں اللہ پاک نے آیت اتار دی کہ اللہ پاک ان ایمان والے صحابہ سے راضی ہو گئے کہ جنہوں نے میرے پیغمبر کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کر لی۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو اس لیے بعد میں صحابہ ان کو فرماتے تھے کہ عثمان کی برکت سے 1400 صحابہ کو جنت کا پروانہ مل گیا، ان کی برکت سے، یہ بیعت رضوان۔ تو سفارت میں ان کا بہت بڑا کردار رہا، بعد کے ادوار میں بھی اور حضور علیہ السلام کی موجودگی میں بھی۔ چھٹی بات جو ان کی خصوصیت تھی، جود و کرم، جو مشہور ہے، آج بھی جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو سخاوت عثمان سے ہی ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے مال بھی دیا تھا اور مال کے ساتھ دل بھی دیا تھا، اس لیے کہ اگر مال ہو دل نہ ہو تو یہ بڑی مصیبت ہے۔ تو مال بھی دیا تھا، محنت سے، تجارت سے کمایا، اور دل سے بھی اللہ پاک نے بہت نوازا تھا۔ تو کوئی موقع ایسا ہوتا سب سے آگے رہتے۔ تو ایک موقع پر مدینہ منورہ میں پانی کی شدید کمی ہو گئی، میٹھے پانی کی، پینے کے پانی کی، اور مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا، بئر روما۔ بئر روما ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کے پاس تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ بھئی پانی کی قلت ہے، تو یہودی ذہن ہی سرمایہ داریت کی بنیاد ہے دوستو۔ آج بھی جو پوری دنیا میں ہر چیز مال کی بنیاد پر، اس لیے کہ اس کے پیچھے ان کا ذہن بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے پانی کے ریٹ بڑھا دیے، ایک ایک ڈول جو 1 روپے کا تھا تو اس کو 5 روپے کا، پھر 10 روپے کا، اتنا مہنگا کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کیفیت پہ بہت پریشان ہو گئے۔ تو مجلس میں آپ نے فرمایا کہ من اشترى بئر روما فلہ الجنہ، فرمایا جو کوئی جا کے بئر روما خرید لے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ بات فرمائی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے، خاموشی سے گئے اور اس یہودی سے ملے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ تاجر ہیں، تو اس نے کئی گنا بڑھا کر جو ہے اس کے قیمت بتائی۔ حضرت عثمان نے خرید لی اور پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے فرمایا کہ میں خرید کے آیا ہوں اور آپ کے اختیار میں ہے، آپ جو فرمائیں مسلمانوں پہ وقف کر دیا گیا۔ تو ایک یہ موقع تھا کہ جب حضرت عثمان کے لیے جنت کی بشارت دی گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ جنت کی بشارت اس لیے کہ بئر روما خرید لیا تھا انہوں نے، ایک بات۔ دوسری بات، غزوہ تبوک ہوا، اور غزوہ تبوک بہت بڑی قربانی والا غزوہ ہے، جس میں سفر بھی بہت لمبا ہے۔ تبوک بالکل سعودی عرب کے بارڈر پہ ہے، بارڈر کا علاقہ ہے۔ مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ آج بھی کئی گھنٹوں کا ہے،
گاڑی میں بھی، اور دوسرا یہ کہ سخت گرمی، اور تیسری بات یہ تھی کہ جو عرب کی واحد پیداوار تھی یعنی کھجور کے درخت، وہ فصل بالکل تیار تھی، اب کیسے جائیں؟ تو ایسے موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو اس سختی والے موقع پر لشکر کو سامان فراہم کر کے دے گا، اسباب دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کتنا سامان دیا؟ 940 اونٹ، اور ہر اونٹ پہ جو ہے سامان لدا ہوا تھا وہ لے کر آئے، اور 60 گھوڑے، عربی نسل کے گھوڑے لا کر دیا، اور فرمایا میں 1000 کا عدد پورا کرنا چاہتا تھا، تو 60 اور 940 کتنے ہو گئے؟ 1000۔ 960 اونٹ سامان سے لدے ہوئے پیش کر دیے، 60 عربی گھوڑے پیش کر دیے۔ آپ نے جب دیکھا اتنا خوش ہوئے، فرمایا ما ضرر لعثمان بعد ما عمل هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کر لے ان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اتنی بڑی شان تھی۔ تو جود و کرم میں بھی بہت اعلیٰ مقام پر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک کو اس ترتیب پہ گزارا ہے۔ جی، یہ بیر روما ہے دوستو، جس کا بھی تذکرہ آیا نا، جو میٹھے پانی کا کنواں تھا، یہ بیر روما لکھا ہے، بیر عثمان ابن عفان یہ ہے۔ اب ہے تو مدینہ منورہ میں، لیکن اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ جی، پھر بعد میں 2 خلفاء کا دور گزارا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ دونوں دور میں مشیر خاص بھی رہے۔ مشیر اس کو کہتے ہیں جو مشورہ دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جس سے مشورہ لے اس کی کتنی اہمیت اور حیثیت ہوگی۔ اگر مشیر غلط ہو تو تباہی مچ جاتی ہے، اور مشیر اچھا ہو، دیانتدار ہو تو بڑی ترقی ہوتی ہے۔ تو بھرپور دور گزرا ان حضرات کا، یہ مشیر خاص تھے۔ دوسرا معاون خصوصی تھے، کسی موقع پہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، جیسے آپ نے سنا، ان کے دور خلافت میں ایک فتنہ اٹھا منکرین زکوٰۃ کا، ہے نا۔ ایک طبقے نے کہا کہ ہم کلمہ، نماز، اعمال نہیں چھوڑیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم۔ کیوں؟ کہا بھئی زکوٰۃ لینے کا حق تو اللہ کے پیغمبر کے پاس تھا، وہ چلے گئے، اب تو ہم نہیں دیتے، چونکہ یہ قرآن کے احکامات کا بالکل انکار تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو بکری کا ایک بچہ بھی اگر دیتا تھا نا اور وہ نہیں دے گا تو ابوبکر اس کے خلاف بھی تلوار اٹھائے گا، زکوٰۃ تو میں لوں گا۔ تو منکرین زکوٰۃ کے لیے جہاد کا اعلان کیا۔ تو بڑے بڑے صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ امیر المومنین آپ تھوڑی سی نرمی فرمائیں، خلافت کا آغاز ہو رہا ہے، سختی نہ کریں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی جری اور شجاع اور سخت شخصیت، انہوں نے بھی مشورہ دیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک شخص شروع سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، جو امیر المومنین کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، فتنے کو اگر پہلے دن نہیں دبایا گیا تو آگے چل کر یہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور یہ شخص تھے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، پہلے ہی دن کھڑے ہو گئے۔ تو دونوں ادوار میں مشیر خاص بھی رہے اور معاون خصوصی بھی رہے۔ یہ تھا ولادت سے لے کر خلافت تک کا عرصہ، اس ترتیب پہ گزرا ہے۔ جی، اب انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم بات شروع کریں گے خلافت تا وفات۔ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہو گئے اور ان کی خلافت کا زمانہ بھی 10 سال سے اوپر کا ہے، آپ کے سامنے آئے گا۔ تو انشاءاللہ اس پر بات آئندہ مجلس سے شروع کریں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارے مسجد کے پرانے اور بزرگ نمازی ابراہیم بھائی کی اہلیہ بیمار ہے، یہ جو وبائی بخار پھیلا ہوا ہے اس میں مبتلا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی اہلیہ کو شفائے کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔
باقی جتنے مسلمان چھوٹے بڑے بوڑھے بزرگ مستورات بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔